الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی باکردار باعزت مائیں اور بہنوں، جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر عبادتوں کو فرض کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو گناہوں سے بچنا یہ بھی فرض قرار دیا ہے۔ ایک بندہ عبادت کر کے فرض ادا کر رہا ہے لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو ایک فرض پر عمل کر رہا ہے، دوسرے فرض پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے جس طریقے سے عبادت کرنا یہ فرضوں میں داخل ہے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے تمام گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی بندے کے اوپر فرض ہے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ انسان کہ جو عبادتوں پر بھی عمل کرتا ہے اور گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکتا ہے۔ آج میری اور آپ کی کمزوری یہی ہے، اگر آج ہم اللہ کے قریب نہیں ہو پاتے، اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا، ہمارے قدم کامیابیوں کی طرف نہیں بلکہ ناکامیوں کی طرف جاتے ہیں، اور دل کے اندر خیال آتا ہے کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور حج بھی ہم نے کر لیا ہے، لیکن پھر کیا بات ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ ان چیزوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادتیں تو کرنے لگے لیکن ہم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے،
پابندی کے ساتھ آتا ہے لیکن وہ گناہوں کے اندر ملوث رہتا ہے۔ ایک آدمی حج کر کے آ گیا لیکن اب بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور روزے بھی مکمل رکھتا ہے، لیکن کمائی اس کی اب بھی ایسی کی ایسی ہے، گناہ والی کمائی ہے۔ اسی طریقے سے اپنی آنکھوں کو اپنے قابو میں نہیں کرتا، تولتا ہے تو کم تولتا ہے، ناپتا ہے تو کم ناپتا ہے، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، بدگمان رہتا ہے لوگوں سے۔ تو اگر عبادت کر رہا ہے اور گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو یاد رکھنا ابھی اللہ میری اور آپ کی باتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے عبادتوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کا چھوڑنا یہ بھی انسان پر لازم ہے۔ آہستہ آہستہ چھوڑنے شروع کرے، آج میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا، کل انشاءاللہ یہ والا بھی گناہ چھوٹ جائے گا۔ کوشش یہ کروں گا جو میرے گھر میں کمائی حرام کی آ رہی ہے اسے حلال کرنے کی کوشش کروں گا۔ دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائی خالی عبادتوں سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک میں اور آپ اپنی عبادت کی الگ زندگی جو ہے اس کو گناہوں سے پاک نہ کر لیں۔ اس لیے کبھی کبھی انسان بڑا بدگمان رہتا ہے، جی ویسے تو نماز پڑھتے ہیں، ویسے تو فلاں عمل کرتے ہیں، ویسے تو حاجی بن گئے ہیں، ویسے تو عالم بن گئے ہیں، ویسے تو حافظ بن گئے ہیں اور فلاں کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی عمل کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرے۔ ہاں، لوگوں سے اور اپنے علماء سے معلوم کریں کہ میں فلاں غلطی کر رہا ہوں، ہاں پھر اس کی کیا طریقہ ہے کہ میں اس کے اندر سے نکل جاؤں، وہ مجھے اور آپ کو سمجھائیں گے اور بتلائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی میں اور آپ جب تک عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے مقرب بندے نہیں بنیں گے، اللہ کے قریب نہیں ہوں گے، ہم اللہ سے جو مانگیں گے وہ ہمیں ملنے والا نہیں۔ ہم نمازوں کی فرضیت تو ادا کر رہے ہیں لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو یاد رکھنا اللہ کی قربت نہیں ملنے والی، اللہ میرے اور آپ کے قریب نہیں ہونے والا۔ اس لیے گناہوں کا چھوڑنا بے حد ضروری۔ آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض گناہ وہ ہیں جو میں اور آپ کرتے ہیں لیکن ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، ان غلطیوں کو غلطیاں نہیں سمجھتے، حالانکہ اگر روایتوں کے اندر دیکھا جائے، حالانکہ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو وہ گناہ جن گناہوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں وہ گناہ ان گناہوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کون سے گناہ ہیں؟ اسی کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ حجرات کی ایک بڑی اہم آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور خود بھی بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کثیرا من الظن، اپنے دل میں کسی کی طرف سے ہاں گمان لے کر کے آتے ہو، ہاں بہت سارے گمان میرے اور آپ کے دماغ میں خواہ اٹھتے رہتے ہیں، کسی بھائی کی طرف سے، کسی پڑوسی کی طرف سے، کسی عالم کی طرف سے، کسی امیر صاحب کی طرف سے، کسی تجارت کرنے والے کی طرف سے، میرے اور آپ کے دلوں میں خواہ گمان اٹھتے رہتے ہیں، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا۔ کیا فرمایا میرے آپ کے اللہ نے کہ بعض گمان گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ یہ دل میں جو تمہاری طرف سے کسی کی طرف سے آ رہا ہے، جن دل میں تمہاری طرف بیٹھ رہا ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہوگا، فلاں ایسا کرتا ہوگا،
فلاں یہ کرتا ہوگا، کسی کا مکان اچھا سا نظر آ جائے، ارے اس نے یہ کر لیا ہوگا، یہ جو گمان میرے اور آپ کے دلوں میں آتے ہیں، کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے؟ یہ گمان بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ کیا ضرورت ہے تمہیں کہ کسی کی طرف سے کوئی گمان اپنے دل میں لے کر کے آؤ؟ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شراب کی دکان کے آگے سے گزر رہا ہو وہ شرابی ہی ہو، کوئی سنیما ہال کے آگے سے گزر رہا ہو وہ فلم دیکھ کر کے ہی آ رہا ہو۔ نہیں میرے بھائی، یہ گمان میرے اور آپ کے دلوں میں کیوں آتے ہیں؟ یاد رکھنا، ابھی یہ زبان پر نہیں آیا، لیکن گناہ کہا ہے میرے اور آپ کے اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے؟ یہ بڑے گناہ ہیں، کیوں اپنے دلوں کے اندر گمان لے کر کے آتے ہو؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہاں کشتی کے اندر سفر کر رہے ہیں، کشتی کے اندر سے باہر کی طرف سمندر کے کنارے پر دیکھا، ارے ایک نوجوان ہے، اس کے برابر میں ایک عورت بھی لیٹی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، چنانچہ اس کے برابر میں ایک بوتل بھی رکھی ہوئی ہے۔ وہ کبھی اس بوتل کو خود پیتا ہے، کبھی اس عورت کو پلاتا ہے، یہ کشتی کے اندر سوار ہیں۔ چنانچہ ان کے دل کے اندر خیال آیا، ارے کیسا گناہ کر رہا ہے، کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، یہ شاید شراب کی بوتل لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ تو عیاشی کر رہا ہے۔ چنانچہ اتنا خیال دل کے اندر آیا، خیال جیسے ہی آیا، دیکھا کہ ان کی کشتی ہچکولے لینے لگی۔ وہ نوجوان اٹھ کر کے آیا، آ کر کے اس کشتی کو بچایا، حضرت کو کنارے پر لے کر کے آیا۔ کیا حضرت نہیں بچا سکے؟ کہا کہ ہاں نہیں بچا سکا۔ پھر دل کے اندر وہ گمان کیوں لے کر کے آ رہے تھے؟ فرمایا کیسا گمان؟ کہا کہ تم میرے بارے میں کچھ غلط سوچ رہے تھے۔ کبھی کبھی سوچ انسان کی اس کے چہرے سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ میرے تعلق سے سوچ کیا رہا ہے، اس کے دل میں میری طرف سے چل کیا رہا ہے۔ کہا حضرت کیا سوچ رہے تھے؟ کہا کہ بس دل کے اندر یہی خیال آتا تھا کہ تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ کہا کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا نہیں تھا، یہ جو بوتل ہے یہ شراب نہیں ہے، شربت ہے، اور یہ جو عورت ہے یہ میری کوئی عیاشی کی چیز نہیں ہے بلکہ میری ماں ہے۔ میں کبھی شربت کو خود پیتا ہوں، کبھی اپنی ماں کو پلا رہا ہوں۔ توبہ کی، اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اس نوجوان سے معافی مانگنے لگے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ دلوں کے اندر گمان کا کسی کی طرف سے آ جانا، یہ کبھی کبھی یہ گمان بھی گناہوں کی طرف مجھے اور آپ کو لے کر کے چلتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سنے کسی کے بارے میں کوئی بھی گمان کر کے اس پر لیبل لگا دینا کہ فلاں گناہ کرتا ہے، یہ فلاں غلطی کرتا ہے، یہ فلاں گناہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے دلوں کے اندر گمان کا لانا کسی کی طرف سے، یاد رکھنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اور کسی کی طرف سے اچھا گمان رکھنا، کسی کی طرف سے اپنے دل میں اچھا سمجھنا، اچھا گمان رکھنا، اس کو میرے اور آپ کے آقا نے ایک بڑی عبادت بتایا ہے۔ حسن الظن من حسن العبادہ، کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ اچھا گمان رکھنا اپنے بھائی کی طرف سے یہ بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ میرے بھائی نے غلطی نہیں کی ہوگی، یہ اس پر الزام لگایا جا رہا ہے، وہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اپنے بھائی کی طرف سے اچھا گمان رکھنا میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں بڑی عبادت ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آج یہ بیماریاں میرے اور آپ کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھلتی اور پھولتی جا رہی ہیں۔ میں اور آپ اپنے اپنے بھائیوں کی طرف سے بدگمان ہیں، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بدگمان ہیں، اور یہ جب بدگمانی بڑی پنپتی ہے تو زبان پر بھی آ جاتی ہے، اور جب زبان پر آ جاتی ہے تو پھر یہ غیبت بن جاتی ہے، پھر یہ آگے چل کر کے چغل خوری بن جاتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے پہلا ہی دروازہ بند کر دیا جائے کہ کسی کی طرف سے اپنے دل کے اندر بدگمان
بدگمانی نہ لائی جائے، کسی کی طرف سے اپنے دل میں کچھ ہی فیصلہ نہ کر لیا جائے، ورنہ جب یہ پنپتی جائے گی تو آپ کو چغلی کرنے کا موقع ملے گا اور پھر یہ چغلی چغل خوری کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے چغلی بھی ایک چیز ہے، چغل خوری یہ دونوں ایک ہی تو چیز ہیں۔ نہ میرے بھائی، چغلی کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور چغل خوری کہتے ہیں اس بھائی کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے اس کی برائی کرنا۔ غیبت پیٹھ پیچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا نبی اللہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ اپنے بھائی کے پیچھے اس کی طرف سے ایسی بات بیان کرنا کہ اگر وہ سنے گا تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ آقا اگر وہ برائی اس کے اندر ہو؟ فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے ارے برائی اندر ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر برائی نہیں ہے اور آپ اس کی طرف سے کوئی بات کہہ رہی ہیں تو تہمت ہے، یہ تو الزام ہے، یہ اس سے اور بڑا گناہ ہے۔ اس کی مثال بھی دی قرآن کریم نے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی چغل خوری کرنا، یہ ایسا ہے جیسے تم اس بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اس مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، میرا اور آپ کا اللہ اس انسان کو مردہ حالت میں لائے گا کہ جس کی میں اور آپ بیٹھ کر کے غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اس کو لائے گا اور کہا جائے گا اے میرے بندے ذرا اس کے گوشت کو کھانا شروع کر، اور زبردستی اس کو کھلایا جائے گا، وہ چیخ مارے گا، لوگ معلوم کرنے والے معلوم کریں گے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کہاں یہ اس بندے کی برائیاں بیان کرتا تھا، چغلیاں اور غیبتیں کرتا تھا، اور سننے والے بھی بڑے شوق سے سنتے تھے، بڑی ہنسیاں اڑایا کرتے تھے اور بڑے شوق سے کہتے تھے، ہاں کچھ نہ کچھ ایک بات ایسی کہتے تھے کہ سامنے والا اس کی برائی کرنے لگ جائے۔ ہاں آج کل میں اور آپ بہت سارے لوگوں کو غیبت کرنے کا موقع دیتے ہیں، جیسے کسی انسان سے مجھے اور آپ کو نفرت ہے اور میں اور آپ سے کہنے لگوں ارے اب تو بڑا نمازی بن گیا، ارے وہ تو فلاں صاحب بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والا اس کی برائی کرے، ارے کیسی نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو سود خور ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے۔ یہ جو بات میں نے چھیڑی ہے اس کی زبان سے غیبت سننے کے لیے چھیڑی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ برابر کے دونوں برابر کے گناہگار ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ایسے انسان سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ یاد رکھنا جو آج آپ کے سامنے کسی اور کی برائی کر رہا ہے، کل جب آپ اس کی قدر نہ کریں گے، کل جب آپ سے اس کی کوئی بات ہوگی، یاد رکھنا یہ تمہیں بھی چھوڑ کر کے چلا جائے گا اور کل آپ کی غیبت کرنا شروع کر دے گا، کل آپ کی برائی کرنا شروع کرے گا۔ جو آپ کے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے لکھ کر کے لے جانا، وہ کل سے آپ کی برائی بھی شروع کرنے والا ہے، وہ کل سے آپ کی بھی غیبت کرنی شروع کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ کو ایسے انسانوں سے بچنا ہے اور بچانا ہے، اپنے لوگوں کو بچانا ہے، اپنی محفلوں کو بچانا ہے۔ یاد رکھنا یہ غیبت کرنے والا، یہ چغل خوری کرنے والا، یہ کسی کا سگا نہیں ہوتا، یہ نہ اپنے ماں باپ کا سگا ہوتا، نہ اپنے بھائیوں کا سگا ہوتا، نہ اپنے رشتہ داروں کا سگا ہوتا۔ جس کی ایک بیماری یہ چغل خوری کی بن جائے چنانچہ وہ اب کسی کا سگا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایسے انسانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہاں ذرا غور کرو، یہ چغل خوری کرنے والا، اس کے اپنے ماں باپ سے کیسے تعلق ہیں تمہیں صاف نظر آ جائے گا، اس کے اپنے بھائیوں سے کیسے تعلق ہیں تمہیں صاف نظر آ جائے گا، اس کے اپنے رشتہ دار اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر بھی آپ اگر اس کا پیچھا نہ چھوڑیں تو یاد رکھنا کل وہ آپ کی غیبت کرے گا تو برا نہ ماننا، کیونکہ آپ کے پاس اس وقت میں موقع تھا اس سے اپنی جان چھڑانے کا۔ غلام بک رہے ہیں بازار میں، جب غلام بکتے تھے تو ان کی تعریفیں ہوتی تھی، ارے اس کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ خاصیت ہے۔ ایک غلام بک رہا ہے،
کسی نے کہا کہ بھائی یہ غلام ہے لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ کہا یہ چغلیاں بہت کرتا ہے، یہ غیبت کرتا ہے، یہ اس کے اندر بیماری ہے، یہ اس کو شوق سمجھتا ہے۔ خریدنے والے نے سمجھا کہ چغلی کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے، چغلی اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے، چنانچہ چونکہ وہ اس کی نحوست کو نہیں جانتا تھا، وہ چغلی کی نحوست کو نہیں جانتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ الغیبت اشد من الزنا۔ کیا فرمایا؟ یہ غیبت کرنا یہ تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، ہاں اس سے بڑا گناہ یہ غیبت کرنا ہے۔ علماء نے اس کی وضاحت اس طرح بیان کی، اگر کوئی زنا کر لیتا ہے، اس کے دل کے اندر ڈر ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور ایک دن آئے گا وہ اللہ سے توبہ کرے گا، وہ اللہ سے معافی مانگے گا، وہ اللہ کے حضور رو کر کے اپنا گناہ معاف کرا لے گا۔ لیکن غیبت کرنے والا اگر اس کے دل میں خیال آئے کہ میں نے گناہ کیا اور وہ اللہ سے توبہ کرنے لگے، کوئی توبہ قبول نہیں ہے، کوئی توبہ قبول نہیں ہے غیبت کرنے والے کی۔ چنانچہ غیبت کرنے والا جب تک اس سے معافی نہ مانگ لے جس کی غیبت کی ہے، جس کی چغل خوری کی ہے، تب تک وہ گناہ معاف ہونے والا نہیں۔ اور یہ میرے اور آپ کے اندر ہمت نہیں کہ اس آدمی سے جا کر کے معافی مانگ لے جس کی ہم نے غیبت کی ہے ہمت؟ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے فرمایا کہ غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بعض روایتوں کے اندر تو یہ تک آیا کہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، ہاں یہ غلام بک رہا ہے، کہا کہ اس کے اندر ایک کمی ہے، یہ چغلیاں کرتا ہے، یہ غیبت کرتا ہے۔ چنانچہ خریدنے والے نے خرید لیا، کوئی اتنی بڑی کمی نہیں، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، ہم اس کو جا کر کے اپنے گھر اس کی اصلاح کر لیں گے، لہٰذا اس کو خرید کر کے گھر لایا۔ لیکن چونکہ وہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، پہلے اپنی اس کی بیوی کے پاس گیا، اپنے آقا کی بیوی کے پاس پہنچا اور جا کر کے کہنے لگا، ہاں محترمہ تم جانتی ہو تمہارا شوہر تم سے محبت نہیں کرتا بلکہ وہ کسی اور کے چکر میں ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگی پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ اس کا علاج تو میرے پاس ہے، لہٰذا تم رات کے اندھیرے میں جانا، جب تمہارا شوہر سو جائے تو اس کے تھوڑے سے ایک دو بال لے کر کے آ جانا، میں ان بالوں پر منتر پڑھوں گا، میں ان بالوں پر پڑھائی کروں گا، لہٰذا تم کچھ بال کاٹ کر کے لے کر کے آ جانا۔ چنانچہ جب رات ہو گئی وہ عورت گئی، لیکن اس سے پہلے وہ شوہر کے پاس پہنچا، کہا ارے تم جانتے بھی ہو تمہاری بیوی تم سے محبت نہیں کرتی اور آج وہ نفرت میں آ کر وہ رات کو تمہارا قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے، ہاں ذرا دھیان سے سونا، ذرا اپنا دھیان رکھنا، پھر بعد میں نہ کہنا کہ مجھے بتلایا نہیں گیا۔ چنانچہ وہ بیچارہ لیٹ گیا، سونے کا بہانہ کیا، رات میں وہ بیوی اسی کے کہنے سے کچھ بال لینے کے لیے گئی، بال کاٹنے کا آلہ اس کے پاس ہے۔ چنانچہ جیسے اس کے پاس پہنچی، وہ سویا ہوا نہیں تھا، وہ جیسی کاٹنے کے لیے بال آئی، شوہر کے دماغ میں آیا یہ میری گردن کاٹنے کے لیے آ رہی ہے، اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس بیوی کو وہیں قتل کر دیا۔ اتنا موقع نہیں کہ اس سے معلوم کر لیا جائے، اتنا موقع نہیں کہ تحقیق کر لی جائے، فوراً اس کو قتل کر دیا۔ جب بیوی کے گھر والوں کو معلوم ہوا وہ آئے اور مل کر کے شوہر کو قتل کر دیا۔ چنانچہ دونوں قتل ہو گئے۔ اب ادھر بھی لڑائی شروع، اب ادھر بھی لڑائی شروع۔ یہ لڑائی اس نوکر کی وجہ سے بیوی اور شوہر کے بعد پھر خاندانوں میں چلی ہے اور چلتی گئی۔ کتنے قتل ہوئے، کتنے اس دنیا سے رخصت ہوئے، صرف اس چغلی اور اس غیبت کی وجہ سے۔ آج میرا اور آپ کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، صرف عبادت، صرف نماز یہی فرض نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنا یہ بھی فرض ہے، گناہوں کی محفلوں سے بچنا یہ بھی فرض ہے، غیبتوں کی محفل سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی فرض ہے۔ کبھی دھوکے میں نہ آ جانا کہ برائی کرنے والا یہ تو نمازی ہے، برائی کرنے والا یہ تو بڑا پڑھا لکھا نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا، کسی پڑھے لکھے کی وجہ سے اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ اور بڑا گناہ بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ غیبت کرنا، یہ چغلیاں کرنا، اور خاص طور سے آج کل کا تو ماحول یہ بن گیا کہ اپنے بھائیوں کی تو برائیاں کرتے ہی کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار پڑوسیوں کی تو برائی کرتے ہی کرتے ہیں۔ آج ایک زمانہ تیزی کے ساتھ اپنے علماء کی برائی کی طرف بھی چل پڑا
پڑا ہے، اپنے حافظ اور قاریوں کی طرف بھی چل پڑا ہے، اپنے علماء، اپنے ائمہ، اپنے مؤذنین کی برائیوں کی طرف بھی چل پڑا ہے۔ یاد رکھنا ایک عام انسان کا گوشت کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اگر آپ اپنے عالم کا گوشت کھاتے ہیں تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ذرا میں اور آپ اندازہ لگائیں، ہاں ذرا میں اور آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچیں، ہاں کیوں میں اور آپ ان کی برائیاں کرنے لگیں؟ کیوں میرے اور آپ کے دلوں کے اندر؟ بعض لوگ تو وہ ہیں جو کبھی اپنے عالم سے کبھی ملے ہی نہیں، کبھی ان کے پاس بیٹھے ہی نہیں، لیکن ان کے دلوں میں ان کی طرف سے بدگمانیاں پنپ رہی ہیں، وہ ان سے ملنا اور بولنا تک پسند نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی غیبت کرنے والا بیٹھنے لگا ہے، ان کے پاس علماء کی برائی کرنے والا آ کر کے جم گیا ہے۔ اور یہ غیبتیں کبھی کبھی اتنی پنپ جاتی ہیں کہ بیچارہ امام، بیچارہ عالم، بیچارہ اللہ والا کبھی کبھی ہار جاتا ہے اور سازشیں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ معاملے صحابہ کے ساتھ بھی پیش آئے، لیکن یاد رکھنا محبت کرنے والے اور ان کی نسلیں آج بھی سرخ رو ہیں، آج بھی اللہ نے ان کو بڑی بڑی کامیابی کی طرف فائز کیا ہے، اور جو نفرت کرنے والے وہ وقتی طور پر تو کامیاب ہو گئے، جو سازشیں کرنے والے وہ وقتی طور پر تو کامیاب ہو گئے، لیکن پھر اللہ کے عذاب کو اپنے گھروں سے نہ روک سکیں، اپنی نسلوں سے اللہ کے عذاب کو نہ روک سکیں۔ یاد رکھنا ہاں ان سے محبت اللہ کرتا ہے، ان کا رسول کرتا ہے، ان کی برائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا ان کی برائی کرنا اور کر کے اس دنیا کے اندر خوشحالی کی زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر بربادی چاہتے ہو تو ان علماء کی برائیوں کی طرف آ جانا، اگر اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہو یاد رکھنا ہاں ان کی برائیوں کی طرف آ جانا۔ تم 2 آدمیوں میں ان کو ذلیل کرو گے، اللہ کئی ہزار آدمیوں میں تمہیں ذلیل کرے گا۔ یہ اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں، جو پچھلے جمعے کچھ بات رہ گئی تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے، ذرا سنتے چلے جائیں۔ یہ امامت کا عہدہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ کچھ علم سیکھ کر کے، ہاں وہ کم ہے یا زیادہ سیکھ کر کے آپ کی خدمت کے لیے آیا، آپ کی طرف، آپ نے بھی اس کو سردار سمجھا، لیکن اب کیوں غلام بنانے کی کوشش کرتے ہو؟ اب کیوں نوکر بنانے کی کوشش کرتے ہو؟ ارے سردار بنا کر کے رکھو گے تو ایک سردار کے پیچھے نماز پڑھو گے، اور اگر نوکر بنا کر کے رکھو گے تو بتاؤ ایسی نمازوں کا کیا حال ہوگا کہ جن کو نوکر کے پیچھے پڑھو گے وہ نمازیں اتنی مضبوط نہیں ہوں گی۔ سردار کے پیچھے پڑھو گے تو شاید نمازوں کے اندر مزہ آ جائے، اپنے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھو گے تو شاید مزہ آ جائے، اپنے سردار کے ہاں سر کے تاج کے پیچھے نماز پڑھو گے تو شاید مزہ آ جائے۔ ان کو غلام بنانے کی کوشش نہ کرو، ہاں ان کو نوکر بنانے کی کوشش نہ کرو، ورنہ میرے بھائی نوکر کے پیچھے نماز میں بڑی کمیاں ہوتی ہیں۔ یہ امامت کا عہدہ جانتے ہو ہر کام میں تعویل کی گئی ہے۔ دعوت و تبلیغ والوں نے نصاب بنایا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اسی طریقے سے مدرسوں کا نظام بنایا، علماء دیوبند نے اس کو بنایا، اللہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ لیکن ان کاموں کے اندر کچھ نہ کچھ تعویل ضرور ہوئی ہے، ہو بہو وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی کرتے تھے، ہو بہو نہیں کہہ سکتا کوئی، ہو بہو نہیں بتلا سکتا۔ یہ ذرا مجھے بتلائے کہ میرے اور آپ کے آقا کے زمانے میں بڑے مدرسے ہوں اور ان میں ہزاروں ہزار طلبہ آ کر کے پڑھتے ہوں، ایسا کوئی مدرسہ نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ تعویل ہوئی ہے اصحاب صفہ سے، اور مدرسوں کا قیام ہوا اور اس سے فائدہ ہوا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی یہ دعوت و تبلیغ کا نصاب میری اور آپ کی ضرورت کے لیے ایسا نہیں کہ بالکل اسی طرح صحابہ کرتے ہوں، بالکل ایسے ہی صحابہ کرتے ہو، کوئی کھڑا ہو کر کے نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ترتیب میرے اور آپ کے علماء نے بتلائی تاکہ لوگوں پر آسانی ہو جائے، تاکہ لوگ دین کو آسانی کے ساتھ سمجھ لے۔ لیکن ہو بہو ایسا نہیں ہے کہ عصر کے بعد گشت ہوتا ہو، مغرب کے بعد پھر باتیں ہوتی ہوں، پھر تشکیل ہوتی ہو، پھر اسی طریقے سے ہاں مسجدوں کے اندر جا کر کے قیام ہوتا ہو بہو اس طرح نہیں ہوگا۔ تعویل ہوئی ہے اور یہ تعویل فائدہ مند ثابت ہوئی ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا ہے، ہر کسی کام کے اندر تعویل ہوئی ہے۔ لیکن یہ مصلی جیسا کل نبی کے زمانے میں تھا، آج بھی ایسا کا ایسا ہی ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں ہے۔
بیعینی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مصلی پر نماز پڑھایا کرتے تھے، ایسی پڑھایا کرتے تھے، ایسی ممبر پر آ کر کے اپنے صحابہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اس کے اندر کوئی تعویل نہیں ہے، بالکل بیعینی ہی۔ لیکن میں اور آپ اس مصلی کے خلاف ہو جاتے ہیں، میں اور آپ کبھی کبھی اس پر کھڑے ہونے والے کی برائیاں بیان کرنے لگتے ہیں، اور یہ کہنے لگا کہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، پتہ نہیں میری قوم کو یہ بیماری پہلے سے ہی لگی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھنا محبت کرنے والوں کو اللہ عزتوں سے نوازتا ہے، اور ذلیل و رسوا کرنے والوں کو اللہ اس دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتلاتا چلوں اللہ نے کس طریقے سے اللہ کے بندوں کو اور اپنے بندوں کو کس طریقے سے ذلیل کیا ہے، جنہوں نے ان کے نیک بندوں کی تذلیل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، جانتے انہی کے دور خلافت میں ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن وقاص ہیں۔ کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت سعد ابن وقاص ہیں۔ یہ صحابی جانتے ہو کون ہیں؟ یہ حضرت سعد ابن وقاص وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے ماموں لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی، ہاں بہت ساری سیرتیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو کہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ کے نبی نے کسی کو کہا ہو کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ ہاں صحابی کہا کرتے تھے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، یا نبی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ اکثر صحابہ چاہے ابو بکر ہوں وہ بھی کہتے تھے یا نبی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، یا نبی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ تمام صحابہ میں صرف ایک صحابی ایسے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی پر جب حملہ ہوا ہے تو حضرت سعد کھڑے ہوئے تھے اور تیر برسا رہے تھے، میرے آقا ان کو تیر پکڑاتے اور ارشاد فرماتے اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ یہ ایسے صحابی، ایران فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، فاتح ایران کہلائے۔ اب اسی طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب نے ان کو کوفے کا گورنر بنا دیا، اور گورنر کا مطلب خالی ذمہ داری نہیں بلکہ گورنر کی ذمہ داری نماز بھی پڑھانا ہے، لوگوں کے درمیان میں فیصلے بھی کرنا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سننا ہے۔ تو یہ جا کر کے ایک مسجد کے امام بن گئے، چنانچہ امامت چلتی رہی اور اللہ نے پسند فرمایا، تمام مقتدیوں نے ان کو پسند فرمایا۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب کے پاس ایک پرچی آتی ہے، اس پرچی کو جب حضرت عمر نے کھول کر کے دیکھا تو دیکھا اس کے اندر لکھا ہوا ہے اے عمر کس کو امام بنا کر کے بھیجا ہے، ان پر نماز پڑھانی نہیں آتی، ان پر فیصلے کرنے نہیں آتے، ان پر جہاد کی صفیں لگانی نہیں آتی، ہاں ان پر اپنے مقتدیوں کا خیال کرنا نہیں آتا۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، چنانچہ اس طرح سے کون شکایت کر سکتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں لیا، بلکہ حضرت عمر نے دو صحابہ کو بلایا، حضرت عبداللہ ابن ارقم کو اور ایک اور صحابی کو بلایا کہ جاؤ جا کر کے تحقیق کرو حضرت سعد سے کون کون ناراض ہیں، جاؤ دیکھ کر کے معلوم کرو کیا واقعی میں سعد پر نماز پڑھانی نہیں آتی، کیا واقعی میں سعد فیصلے ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد کے لیے وہ دونوں کے دونوں صحابہ کوفہ کی طرف چلے ہیں، اور کوفہ کی طرف جیسے پہنچے ہیں پہلی مسجد میں معلوم کیا ارے بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے، تمہارا شاہی امام کیسا ہے۔ سب نے بھلائی بیان کی، رب کعبہ کی قسم ہم نے سعد ابن وقاص سے بھلا انسان کوئی نہیں دیکھا۔ آگے بڑھے، دوسری مسجد کے اندر پہنچے، وہاں بھی لوگوں نے تعریف کی، تیسری مسجد کے اندر پہنچے، وہاں بھی لوگوں نے تعریف کی۔ اب جس مسجد میں وہ امامت کر رہے تھے وہاں پہنچے، بنو عبس کی مسجد کے اندر، وہاں جا کر کے مقتدیوں کو اکٹھا کیا، اور لوگوں تم میں سے کسی نے شکایت پہنچائی ہے کہ حضرت سعد پر نماز پڑھانی نہیں آتی؟ کون حضرت سعد؟ جنہوں نے نماز خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہو، جو ان کے برابر میں کھڑے ہو کر کے پڑھی ہو، کوئی غلطی ہوئی تو میرے اور آپ کے آقا نے جس کی تصحیح فرمائی ہو، لیکن جیسے ہی وہ اپنی قوم کے اندر پہنچے تو لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ سعد پر نماز پڑھانی نہیں آتی۔ ایسے ہی میرا اور آپ کا حال ہے، ہاں ایسے ہی میرا اور آپ
آپ کا حال بن چکا ہے۔ ایک عالم جو الف سے لے کر اور کلمتانی حبیبتانی یعنی بخاری کی آخری حدیث تک جس نے نماز ہی سیکھی ہو، جس نے نماز کے مسائل سیکھے ہوں، جس نے نماز کے فضائل سیکھے ہوں، آج میں اور آپ جو نماز پابندی سے نہیں پڑھتے وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ ان سے نماز پڑھانی نہیں آتی۔ وارے اللہ کے بندو، یاد رکھنا جو بات بھی اپنی زبان سے نکالتے ہو کل ان باتوں کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا۔ یہ فلاں وقت میں تم نے بات کہی تھی، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا جواب دیں گے میں اور آپ اپنے اللہ کو کہ اپنے ائمہ کو، اپنے علماء کو میں اور آپ اسی طرح کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ حضرت سعد ابن وقاص کے پاس پہنچے، محفل جمی ہوئی ہے، مقتدی تمام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن ارقم آواز لگاتے ہیں، ارے کسی کو حضرت سعد سے تکلیف ہے؟ تمام کے تمام کہتے ہیں نا، ہم نے اتنا بھلا انسان کسی کو نہیں پایا، یہ تو اللہ کے نبی کے ماموں میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے بھائی یاد رکھنا، ہر جگہ ایک نہ ایک تین قسم کا آدمی ہوتا ہے جس کی رات اور دن کی محنت یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے نظام کو خراب کیا جائے، کسی طریقے سے ان پر الزام لگایا جائے۔ اگر عزت کے ساتھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہیں، ورنہ بے عزتی کا کوئی سامان استعمال کیا جائے، ورنہ بے عزتی کا کوئی راستہ اختیار کیا جائے۔ ہاں ہمارا ان سے دل بھر چکا ہے، ہاں اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ صرف رات اور دن یہی میٹنگیں کر رہے ہیں، وہ رات اور دن انہی مشوروں کے اندر لگے ہوئے ہیں، کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ شیطان بھی ان کو دیکھ کر کے مسکرا رہا ہوتا ہے، بڑے اچھے عمل میں لگے ہوئے ہیں، مجھے ان کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کبھی موقع ملا تو شیطان خود ان سے مشورہ لے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ارقم نے آواز لگائی، کیا تکلیف ہے؟ کسی کو تکلیف ہے؟ سب نے آواز اٹھائی، نہ صحابی نہ، کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم سب خوش ہیں۔ لیکن ایک ابن قتادہ نام کا کھڑا ہوتا ہے بھری مجلس میں، اور کھڑا ہو کر کے کہتا ہے سینے پہ ہاتھ مار کر کے، مجھے تکلیف ہے سعد سے، میں کہتا ہوں سعد پر نماز پڑھانی نہیں آتی، میں کہتا ہوں یہ اچھا انسان نہیں ہے، میں کہتا ہوں۔ وہ اپنے الفاظ کہہ رہا تھا، ادھر حضرت سعد کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ہاں جن لوگوں کے لیے میں نے بھلائی کی، جن لوگوں کے لیے میں نے رات دن ایک کر دیا، جن لوگوں کی حفاظت کے لیے میں نے اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کیا، جن لوگوں کے لیے دعائیں کی راتوں کو رو رو کر کے، آج وہ میرے اندر برائیاں نکال رہے ہیں، آج وہ میرے اندر کمیاں نکال کر کے لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہاں سے مجھے اور آپ کو ایک سبق لینا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ مخالف نہیں ہوتے، ایک یا دو ہوتے سازش کرنے والے، ایک یا دو ہوتے محفل جمانے والے، ایک یا دو ہوتے برائیاں کرنے والے، ایک دو ہوتے چغلیاں کرنے والے، اور رات دن ان کی محنت ایسی ہوتی ہے کہ ایک دن آتا ہے کہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے اور عالم بیچارہ ناکام ہو کر کے ہمارے بیچ سے اس کو جانا پڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا اور کہا میں کہتا ہوں سعد پر نماز پڑھانی نہیں آتی، حضرت سعد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ حضرت سعد نے ہاتھ اٹھائے، کیونکہ حضرت عمر کا ایک خطبہ یہ بھی آ چکا تھا، اے سعد وہاں سے واپس آ جاؤ، ورنہ یہ سازش کرنے والے ہو سکتا ہے تمہیں نقصان پہنچائیں، اس لیے آپ واپس آ جاؤ۔ یہ لفظ سنتے حضرت سعد کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر کے ارشاد فرمایا، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعا فاطل عمرہ واطل فقرہ۔ ہاں یہ بد دعا کے الفاظ آج بھی روایتوں کے اندر موجود ہیں۔ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے اس صحابی، میرے اور آپ کے آقا کے اس صحابی نے؟ کیا فرمایا تھا؟ اللہ اگر یہ اپنی بات میں جھوٹا ہوئے اور یہ اپنی میں کی وجہ سے صرف بول رہا ہے، صرف اپنی میں کی وجہ سے اپنا نام اونچا کرنے کے لیے بول رہا ہے، اللہ پھر اس کی عمر کو ذرا لمبا کر دینا۔ کیا فرمایا؟ فاطل عمرہ ہو، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دینا، واطل فقرہ ہو، اللہ اس کو فقر میں مبتلا کر دینا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اللہ اس کو پھر بڑے بڑے فتنوں کو اس کی آنکھوں سے دکھلانا۔ چنانچہ میں تو چلا جاؤں گا
لیکن وہ بد دعا کے الفاظ میرے اللہ نے قبول کیے، میرے اللہ نے قبول کیے۔ ہاں وقت چلا گیا، مسجدوں کو امام مل گیا، امام کو مقتدی مل گئے، لیکن وہ لفظ اللہ نے قبول کر لیے تھے، وہ لفظ اللہ نے قبول فرمائے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابن قتادہ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، اتنی زیادہ ہوئی کہ اس کی بھویں بھی لٹک گئی، اور فقر اتنا کہ گھر بک گیا، برباد ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، یہاں تک نوبت آئی کہ کٹورا لے کر کے راستوں میں بھیک مانگنے لگا۔ اور ایسا اللہ نے فتنوں کے اندر مبتلا کیا کہ کوئی عورت نظر آتی تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا۔ لوگ آ کر کے کہتے ہیں اے قتادہ، اے ابن قتادہ، کیا کر رہے ہو؟ اس بڑھاپے کی عمر میں کیوں ان عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو؟ فرمایا یہ میں نہیں چاہتا کہ میں کروں، لیکن مجھے میرے امام حضرت سعد کی بد دعا لگی ہوئی ہے، یہ مجھ سے اب چھٹ نہیں سکتی۔ میرے بھائی، 1 سال اگر ہم قربانی کے جانور کو پال لیں تو اس سے بھی بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ اس کے سر پر بھی اگر چھری چلے تو میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن ایک امام کو اگر 6-7 سال ہو جائے تو یہ محبتیں نفرتوں کے اندر تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آخر قوم کو ہو کیا گیا؟ آخر اس برادری کو ہو کیا گیا؟ اس لیے میرے بھائی اس صحابی کے قول کو یاد کریں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا، صحابہ کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا سے کسی نے ارشاد فرمایا، یا نبی اللہ، ایک آدمی ہے جو ایک جماعت سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ ان کی طرح عمل نہیں کرتا، وہ ان کی طرح کام نہیں کرتا، صرف ان سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کل قیامت میں وہ اسی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی، میں اور آپ اگر کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، خاص طور سے اپنے علماء کو، لیکن محبت تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی خرچ نہیں ہے، اس میں تو کوئی ٹیکس نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ارادے کرے کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو چغلیوں سے، غیبت سے، چغل خوری سے، اور ایسی محفلوں سے جہاں چغلیاں اور چغل خوری چلتی ہوں، ایسی محفلوں سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بچائیں گے۔ کوشش کریں گے کہ ایسی محفلیں ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں کے آگے، ہماری بیٹھکوں میں اس طرح کی محفلیں نہ لگیں، کہیں اللہ کا عذاب انہی گھروں پر نہ آ جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔